اور تمام جوانوں سے گزارش ہے میلاد نوباشی ہماری باغ محلہ کا آغاز میں امام محمد مہدی علیہ السلام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے اولادوں میں سے ہیں. آپ عالم غیب میں آپ پیدا ہوا ہیں تب امام حسن عسکری صاحب دنیا سے رخصت اور شہید یا زہر سے اس وقت آپ کی عمر 5 سال لکھا ہے. اس کے بعد کچھ عرصہ جو ہے آپ غیبت میں رہے, لوگوں سے تھوڑا بہت رابطہ تھا, اس کے بعد آپ مکمل غیبت میں چلے گئے. اور یقیناً جو ہے وہ اولیاء کرام ہمارے بزرگان میں سے سری لاجی نے تو صاحب لکھا تمام اولیاء متاخرین امام زمان علیہ السلام سے فیض حاصل کیے بغیر ولایت کے منصب پر پہنچتے ہی نہیں. ہمارے سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے. اور شاہ سے علیہ رحمٰن نے فرمایا ولایت کے باب میں اول علی آخر مادی ہے, اول ولی کامل علی ہے اور آخر خاتم الاولیاء اور ولی کامل امام محمد مہدی علیہ السلام. ان کے دامن تھانے بغیر ولایت کے منصب پر نہیں پہنچ سکتے. اور شاہ سے علیہ رحمٰن کوئی للو پنجو شاہ تو نوز باللہ نہیں تھا, مرشد کامل نہیں تھا, فقیہ مطلب اور حقاحت میں زمانے کے سب سے بہترین مجتہدین میں سے. آپ کے اشتہاد کو علماء نے تسلیم کیا ہوا ہے. آپ کی کتاب فقہ الحوض جیسی کتاب اس بات کی سچی گواہی دیتا ہے. آپ بہترین فقیہ ہیں اور بہترین علم کلام کا اصول اعتقاد علم کلام کے اس باہر سمندر کا اپنے کوزے میں بن کر کے ہمیں علم عقائد کی کتاب کو طریقہ شریعت حقیقت سب میں آپ کو مہارت حاصل ہے. ایسے ہستی کی لکھی کتاب میں ہمیں رہنمائی ہو چکا ہے وہ باتیں جو تمام عالم اسلام ہوتے. لہٰذا ہمیں اس میں کسی قسم کے اذان گرامی شک شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ عالم غیب میں ہیں, البتہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے آپ ظہور فرمائیں گے اور پوری دنیا کو عدل انصاف سے بھر دیں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے, ہم سب کے علم میں ہونا چاہیے. باقی دنیا کے ہر کہنے والے کی باتوں میں خدا کے لیے میرے جوان بھائیو عزیزو آپ لوگ پہلے اپنے مسئلات کو پڑھیں, ان موضوعات پر آپ اپنے مسئلات کو پڑھیں, کیونکہ آج کے دنیا میں ایک مسئلہ نکولے قرآنی, ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں. ان کا بھی دعویٰ یہی ہے قرآنی, رحمدی کو بھی نہیں مانتے ہیں. ان کا اپنے ایک الگ تشریح ہے جو تمام مسلمانوں سے الگ ہے. تو جو خدا نہتا اگر یہ کہنے حدیث کو نہیں مانتا ہوں تو میں واضح طور پر ثابت کرتا ہوں وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا. تو ان کا قرآن کو ماننے کا دعویٰ جھوٹا ہے, جھوٹا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نے ابھی تھوڑا سرچ کیا تھا, اللہ کی اطاعت کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یا باقی سابقہ انبیاء کی اطاعت. اسی اطاعت کے جملے میں 35 سے زائد آیات ہیں. ان میں اللہ کی اطاعت انبیاء کی اطاعت قرار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی انہیں اللہ کی اطاعت ہے. فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کو, رسول کی اطاعت کو, اولی الامر کی اطاعت کرو. بھئی اللہ کی اطاعت تو قرآن ہو گیا, رسول کی اطاعت پھر کیا ہے, حدیث نہیں تو پھر کیا ہے. اور یہ ایک چیز ہے تو پھر دو دفعہ کے ذکر کی قرآن ابھی ادب کی نازل وہ لوگ ہی نہیں. اس لیے تمام مفسرین اسلام میں واضح طور پر بیان ہوگا اطیع اللہ سے مراد قرآن پاک ہے, اطیع رسول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں جو آپ سے امت منقول اور امت کے پاس الحمدللہ کافی شافی مقدار میں موجود ہے. لہذا آپ جو ہیں آنکھیں بند کر کے میں حدیث نہیں مانتا ہوں, آپ کون ہوتا ہے؟ کوئی بھی یہ بات کہیں میں حدیث کو نہیں مانتا اور کہیں میں قرآن کو مانتا ہوں تو وہ قرآن کو, ہاں قرآن اللہ کی کتاب ہے بولنے پر آپ مانتا ہوگا, اس پر ہمیں اشکال نہیں ہے. لیکن قرآن کے مفاہیم اس کی تعلیمات میں سے ایک اہم ترین تعلیم یہی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. واطیعوا الرسول پھر کیا ہے ہمیں دکھاؤ, اس کا مزاج کیا ہے دکھاؤ. اس کا مزاج تو یہ حدیث ہے رسول اللہ علیہ وسلم, آپ کی سیرت طیبہ, آپ کا قول ہے, آپ کا فعل ہے, آپ کی تقریر ہے, لیکن آپ کی سنت میں آتا ہے. لہذا ہمیں جو ہے اس اہم موضوع کو اذان گرامی
ہمیں سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے، اس کی روشنی میں ہم اپنے عقائد کو درست کریں، پہلے اپنی کتابیں پڑھیں، اپنے بزرگان کی کتابیں پڑھیں، اپنے علماء سے پوچھیں، سمجھ میں نہ آ جائیں تو پھر آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ اپنے علماء سے ایک لفظ نہیں پوچھتا اور دوسری کتابیں آپ مطالعہ کرتے ہیں، دوسری چیزیں سنتے ہیں، پھر اپنے عقائد کو خراب کرتے ہیں، پھر اس کا ہم ذمہ دار نہیں، قیامت میں آپ خود ذمہ دار ہیں۔ شاہ سید علیہ رحمہ کے حوالے سے ایک نقطہ بھی آپ لوگوں کو بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ ہمارے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں یا شاہ سید کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، مہدویت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو یہ ہمیں جو ہے ہمارے شاہ سید محمد نوربخش رحمۃ اللہ علیہ پر سراسر الزام ہے، سراسر الزام ہے۔ اس کے بارے میں واقعہ مشہور ہے، آپ نے اس زمانے کے آپ کے دور کا جو ظالم بادشاہ تھا مرزا شاہ رخ، اس کو آپ نے ایک خط لکھا تھا، بھئی جو ہے چونکہ میں اولاد زہرا سے ہوں، میں اس اسلامی نظام کے جس کا اعلان میں ولایت فقیہ کے نام سے ایک نظام اسلامی قائم ہوا ہے خمینی کی سرپرستی میں، یہ تصور شاہ سید محمد نوربخش نے بہت پہلے دیا ہوا ہے، آج قرن ہشتم میں آپ نے ان کو خط لکھا، میں نائب امام مہدی ہوں۔ آپ کے خط میں یہ جملہ تھا، میں نائب امام مہدی ہوں۔ تو اس زمانے کے جو آپ کے جو بدخواہ لوگ تھے، درباری ملا تھے، انہوں نے اس نائب کو مٹا کر آگے پیش کیا، میں مہدی ہوں۔ تو اسی پر جو ہے پھر لوگوں کو آپ کے خلاف ورغلانے کی کوشش کیا، جبکہ آپ کے خط میں نائب امام مہدی ہوں تھا۔ یقیناً تمام اولیاء کرام پیغمبر سے جس طرح علماء کے بارے میں علماء ورثۃ الانبیاء مشہور حدیث ہے، تو اولیاء کرام بھی جو ہے یقیناً امام مہدی جو حجت آخر زمان ہے ان کے نائب ہیں، رسول اللہ کے نائب ہیں، باقی ائمہ کے نائب ہیں، کیونکہ اولیاء کرام وہ عظیم ہستیاں جیسے شاہ سید محمد نوربخش نے اصول اعتقادیہ میں بیان فرمایا کہ یہ ہستیاں جو ہیں العالمون العاملون، یہ ہستیاں جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو بھی بہترین طریقے سے جانتے ہیں اور دین پر مکمل عمل کرنے والے لوگ ہیں، اور کوئی زمانہ ان سے خالی نہیں ہوتا ایک لمحہ کے لیے بھی۔ اور پھر وہاں یہ فرمایا ان میں سے اول امالی و آخر امادی، اولیاء کرام کی باب نے فرمایا ان میں سے پہلا جو ہے ولی اللہ الاعظم سند الاولیاء سید الاولیاء علیہ السلام ہے، اور خاتم الاولیاء مولا امام محمد مہدی علیہ السلام ہے۔ شاہ سید وہاں صاحب فرماتے ہیں خاتم الاولیاء جو امام محمد مہدی ہے، اور آپ کبھی نہیں کہہ رہے ہیں بھائی خاتم آدم الاولیاء علیہ خاتم الاولیاء نعوذ باللہ میں ہوں، میں سید محمد نوربخش ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے الحمدللہ۔ اور آپ کے شاگرد رشید اصیری لاجی نے تو شرح گلشن میں تفصیل سے جو ہے خاتم الولایت کی اہمیت اور آپ کی عظمت اور آپ کے بارے میں امت کے پاس جو احادیث ہیں وہ سب ذکر فرمائے۔ اصیری لاجی شاہ سید ایران کے شہر لائجان میں آپ نے اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا تھا، ان کا ابھی قبر مبارک وہاں پر ہے، وہاں خانقاہ بھی مشہور ہے آپ کے نام سے، اور آپ کے بارے میں لکھتے ہیں آپ نے 16 سال ایک روایت مطلب 20 سال شاہ سید محمد نوربخش کی صحبت اختیار کی، آپ سے شریعت طریقت حقیقت تمام علوم آپ سے حاصل کیے ہیں۔ تو یقیناً شاہ سید محمد نوربخش کو اصیری لاجی سے بہتر کون جانتا ہے؟ جو آپ کا خلیفہ جانشین ہے، تو آپ کی کہیں اشارت انگیز پوری کتاب میں شرح گلشن راز میں جس میں یہ کہا کہ سید محمد نوربخش جو ہے وہ امام مہدی آخر زمان ہے نعوذ باللہ، بلکہ وہاں یہ آپ کے بارے میں جو احادیث ہے وہ بھی تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور آپ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور بھی ذکر کیا ہے، اور آپ کے بارے میں فرمایا آپ جو ہے اولاد زہرا سے ہوں گے، اور وہ حدیث مشہور کہ دنیا ظلم و ستم سے بڑھ چکا ہوگا
پھر آپ اللہ تعالیٰ کو ظہور فرمائیں گے، آپ جو اللہ کے حکم سے آپ ظہور فرمائیں گے، اور یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئ ظلما وجور، دنیا کو عدل انصاف سے بھر دیں گے، چنانچہ آپ کے ظہور سے پہلے دنیا، آپ ظہور فرما دنیا کو عدل انصاف سے بھر دیں گے، جبکہ آپ کے ظہور سے پہلے دنیا ظلم ستم سے بھر چکے ہوگی۔ اس کے بعد اور بھی ایک نہایت جامع خوبصورت آپ کے اس دور حکومت میں جب دنیا پہ نظام اسلام مکمل اس کی حاکمیت ہوگی، آپ کی حاکمیت ہوگی، تو وہاں فرمایا اتنا وہاں پر نورانی ایک نظام قائم ہوگا۔ اس نظام سلطنت کو دیکھ کے مولا امام زمان علیہ السلام کی دور میں قرآن کی روشنی میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو جو تعلیمات دیا ہے دین مقدس اسلام کی روشنی میں، جب پوری دنیا پہ اسلام کا بول بالا ہوگا، باقی تمام ادیان باطلہ ختم ہوگا، ان کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ ہماری دنیا میں اتنی خوشی ہوگی، ظاہری باطنی دونوں لحاظ سے۔ فرماتے ہیں حتی یتمنى الاحیاء احیاء الاموات، یہاں تک اس زمانے میں جو مومنین زندہ ہوں گے اور آپ کے نظام سلطنت کا حصہ ہوگا، وہ تمنا کریں گے کاش ہمارے جو آبا و اجداد ہم سے پہلے فوت ہو چکے ہیں وہ زندہ ہوتا اور یہ خوبصورت نظام سلطنت دیکھ لیتا۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں اس وقت آسمان جو ہے اپنی بارش کو اس دنیا پہ برسانے میں کوئی بخل نہیں کرے گا، اور زمین اپنے پوری قوت کے ساتھ فصل اور نعمتیں اگانے میں کوئی بخل نہیں کرے گا، اور دنیا اللہ تعالیٰ کی مادی نعمتوں سے بھی مالا مال ہوگا۔ فرماتے ہیں آپ کے دور آئے گے تو آپ لوگوں کو جو غریب غربا ہیں ان کو پیسے جو ہے وہ گن کے نہیں دیں گے، مال دولت، بلکہ اپنے جو نظام سلطنت کے جو ذمہ دار نمائندے ہوں گے ان کو اجازت دیں گے تم مومنین کو جتنا دینا چاہیں دے دو، نتیجہ خالص یعنی سجدے مل دو، اور لینے والے نہیں ہوگا، غریب کوئی غریب نہیں ہوگا، کوئی زکوٰۃ صدقہ خیرات کھانے والے نہیں ہوگا۔ اتنی دنیا میں عدل انصاف ہے کہ سب کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازے گا، مادی طور پر کوئی محتاج نہیں ہوگا۔ تو یہ نظام سلطنت جو مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں ہوگا، ظہور مبارک ہوگا، تو دنیا عدل انصاف سے بھرے گا۔ آپ کا ظہور یقینی ہے، یہ ملت مباشرہ کا عقیدہ ہے اور تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے، شیعہ کا تو عقیدہ ہی ہے، ہمارے بزرگان کے بھی عقیدہ ہے۔ پلس عالمی اسلام میں تفسیر نمنے میں وہ مقالہ پورا ذکر کیا ہے، افریقہ سے امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں ریاض کے یونیورسٹی، اسلامی یونیورسٹی میں جو اہل حدیث کے علماء چلاتے تھے، وہ مفتیان تھے، ان کو ایک خط آیا امام زمان کے بارے میں کہ آپ کے ظہور کے بارے میں اسلام کے کیا رائے ہیں، تو انہوں نے بال اتفاق وہ سارے احادیث نقل کر کے انہوں نے ان کو جواب دے دیا، وہ جواب تفسیر نمنے میں نقل کیا، کہا امام زمان علیہ السلام کا ظہور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں تواتر سے ثابت ہے، وہ مفتیان لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کا جو ہے ایک ہے، ہمیں اس پر زیادہ برابر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ ضرور ظہور فرمائیں گے آخر زمانے میں، اما کب ظہور ہوگا یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، اور پوری دنیا کو عدل انصاف سے مانیں گے۔ یہ تو اہل حدیث کے نظر سامنے آ گیا، اور یہ حدیث صحیح ستہ میں موجود ہیں، جو ہماری کتابوں میں جو ان کتابوں میں بھی ہیں، اور یہاں یہ اہل سنت حنفی محمد دیوبندی جامع بنوری ٹاؤن کے ان کے ناظم اعلیٰ ہیں مفتی شاہ مرزائی، انہوں نے اس موضوع پر کتاب لکھا، ہمارے پاس ہے، اس میں بھی انہوں نے وہ تمام احادیث جمع کیا ہے جو ان کی کتابوں میں ہے امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے، اور انہوں نے بھی لکھا ہے امام محمد باقی ضرور ظہور فرمائیں گے اور دنیا کو عدل انصاف سے بھر دیں گے، جبکہ آپ کے ظہور سے پہلے دنیا ظلم ستم سے بھر چکا ہوگا۔
لہٰذا سیاستہ میں بھی اصول اربعہ میں بھی اور تمام مسلمانوں کا اتفاق والا یہ جو آیت میں نازل قرآن پاک میں 3 دفعہ ذکر ہو گیا. ایک آیت کو 3 دفعہ ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سیم ٹو سیم، یعنی یہ واقعہ ہو کے رہے گا، ان میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. عملی طور پر اس مقدس دین کو، دین اسلام کو پوری دنیا پہ جہاں مشرکین بھی ہے، کفار بھی ہے، بت پرستان بھی ہے، نافذ تو نہیں ہو سکا. رسول اللہ کے دور حیات مبارک میں اور جزیرہ عرب میں نافذ ہوا، باقی پوری دنیا پہ نہیں ہوا. روم میں نہیں ہوا، ایران میں نہیں ہوا، باقی دنیا کے تمام ممالک میں. تو پھر کب ہونا؟ یہ آیت تو کہہ رہے پوری دنیا پہ نافذ ہوگا. آیت دین کلی، تمام ادیان پہ علمی طور پر جیسا غلبہ ایسے عمل میں پوری دنیا پہ ایک دفعہ قرآن پاک مکمل نافذ ہو جائے گا. اور قرآن پاک کی جو ہے اس کی تعلیمات نافذ کر کے دنیا میں جو عدل انصاف کا ایک بے مثال نمونہ ہوگا وہ ہو کر رہے گا، دنیا دیکھ کر رہے گا. یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب مولا امام محمد مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف پر ظہور برپائیں گے. آپ کے زیر نگرانی میں جو عظیم انقلاب آئے گا، اس وقت دنیا عدل انصاف سے بڑھ جائیں گے اور دنیا پہ اللہ کے اس مقدس دین کا مکمل غلبہ ہوگا. کیونکہ ابھی تک تو نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا پوری دنیا پہ مکمل اسلام کو غلبہ. عملاً مکمل نظام اسلام پوری دنیا پہ ابھی تک کبھی بھی نافذ نہیں والے. اللہ فرماتے ہیں ان تمام مفسرین جو عالم اسلام کے بڑے بڑے نامور مفسرین ہیں، انہوں نے اس آیت سے استفادہ کیا ہے اور اس کے ذیل میں حدیث بھی نقل کیا ہے. امام زمان علیہ السلام کی سیر کلام کے حوالے سے جو حدیث ہیں، اور فرمایا یہ آیت اس زمانے آیت وانی اور بھی آیات ہیں اس موضوع پر. آپ لوگ لیکن اس میں تو سلمان میں لکھا ہوا ہے آیات بھی حدیث بھی، لیکن ہمارے پاک مسئلہ کے علماء میں سے جناب آقا سید علی المشری خپلو، آپ ایران میں زیر تعلیم ہے اور آپ نے پی ایچ ڈی بھی کیا الحمدللہ اپنے نظام میں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے. ان کی کتابیں یہاں مدرسے سے چھاپا ہے خود عالم امکان. اس میں آپ نے وہ حدیث بھی لکھا ہے جو آپ کے بارے میں مختلف عالم اسلام کی کتابوں میں، ہمارے اسلام کی کتابوں میں وہ آیات جن سے امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں علماء استدلال کرتے ہیں، وہ آیات بھی اکثر لکھا ہوا آیات میں سے. اور اس کے علاوہ آسمانی کتابوں میں سابقہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جو پوری دنیا پہ خدا کی سلطنت ہوگی، ایک کامل نظام الہی پوری دنیا پر نافذ ہوگا. اس حوالے سے بھی جو مختلف آسمانی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، حتیٰ ہندو جو بت مت مسالک ہیں ان کی کتابوں میں بھی جو اس بارے میں دنیا کے آخر کے بارے میں بشارتیں ہیں، وہ رسالہ آپ نے لکھا ہوا ہے. کتاب مختصر ہے لیکن جامع ہے، ہماری زبانوں کے بارے میں معلومات ہونا چاہیے. یہ کتاب کیونکہ اس زمانے میں آج کل میں دیکھتا ہوں میڈیا پہ دیکھتا ہوں بھی قرآن میں اس کے بارے میں کوئی صریح لفظ نہیں ہے، لہٰذا کہ امام مہدی نام کا کوئی ظہور نہیں ہوگا. امام مہدی والی بات جو ہے یہ درست نہیں ہے، یہ عقیدہ قرآن سے ثابت نہیں ہے. ایسا مسیح خود ہو چکا، ان کے ظہور کا واقعہ بھی درست نہیں ہے. باقاعدہ ہے اس پر ابھی ہماری نوباشی دنیا سے نئی زبان اس عقیدے کا حامی بن رہے ہیں. وجہ یہ کہ ہم نے اپنے بزرگان کی کتابیں پڑھا ہی نہیں، آپ پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کر رہے. میرے ان جوانوں سے میرے درخواست ودا کے لیے تمام مسلمان اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، اہل تشیع، ہمارے بزرگان سب اس بات پر اتفاق ہے محمد مہدی بن حسن عسکری، امام حسن عسکری کے اولاد میں سے ہے. امام حسین علیہ السلام کے 9 بیٹے ہوں گے آپ کی نسل میں سے. یہ عظیم ہستی حضرت زہرا اطہر کی اولادوں میں سے ہوں گے. دنیا کا عدل انصاف سے ظاہر دور آخر زمان میں ظہور ہوگا اور آپ کا ظہور بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، بہت بڑی نشانی ہے.
اس پر تمام مسلمان علماء کا اتفاق. ابھی ایک بندہ بولتے ہیں نہیں بھائی یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے. امت غلط بھی کر سکتے ہیں, امت کا اجماع غلط بھی ہو سکتا ہے. تو ہم ایک سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں بھئی اگر اولا تو پوری ایک امت ہے تو عوام کے رائے نہیں, عوام تو حواس کے رائے کے تابع ہوتی ہیں. تمام مفسرین اسلام ہو, باقی جو جن حضرات نے ان کتابوں کے بارے میں مسلمان علماء نے لکھا ہے, تمام امت جب ایک بات پر اتفاق ہو جائے, میں زیادہ نہیں چاہتا ہوں, اگر 100 علماء جو رائے دینے کا حق رکھتے ہیں ان کے بعد علمی کمالات ہے کہ وہ کسی بھی اسلامی موضوع پر رائے دے سکتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں, وہ ایک طرف ہو اور ایک بندہ ایک طرف ہو, تو کیا تو صرف اس بات پر کہ یہ 100 آدمی غلط کر سکتے ہیں, ان سے غلطی ہو سکتی ہے, صرف احتمال پر آپ اس نظریے کو چھوڑ دیں. جبکہ ادھر صرف ایک بندہ ہے تو اس ایک بندے کا 100 کے مقابلے میں غلطی پر ہونے کا کتنا احتمال ہے؟ اگر تھوڑی سی عقل شعور ان کے اندر ہو تو وہ 100% جو ہے ان کا حق پر ہونے کا 99% ہے حق پر ہونے کا, اور اس ایک بندے کا جو 100 کے مقابلے میں آیا اس کا غلطی پر ہونے کا 99% احتمال ہے. ایک تو 100 نمبر ایک دفعہ ہے, یہ 100 غلطی کر سکتے ہو یا یہ ایک غلطی نہیں کر سکتے, تو اس ایک کا غلط ہونے کا 99% احتمال ہے اگر انصاف سے سوچا جائے, اگر عقل شعور ہے تو. صدر اول سے ابھی تک آئے ہوئے نظریے کو آپ جھوٹا گئے, کیا آپ پر وہی ہوگی؟ کیا یہ تمام مسلمان نعوذ باللہ جتنے بھی محدثین ہیں, مورخین, اہل کلام والے علماء جنہوں نے سب حدیث روشنی میں رائے دیا ہے, وہ سب گمراہ ہیں, وہ تو امت غلطی پر جمع کر, تو کیا آپ غلطی نہیں کر سکتے؟ کیا آپ کو صرف قرآن صحیح سمجھ میں آتا ہے باقی کسی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ آپ کی یہ بات کتنے غلطی پر ماننی ہے؟ اور میں اس کو 100% غلط نہ کہوں تو 99% یہ بات غلط ہے کہ بھائی صرف ہمیں سمجھ میں آتا ہے باقی کسی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. اللہ اس نظریے کو رد کرتے.